ایک بڑی پوسٹنگ ہوئی ہے، تبدیلی آئی ہے فوج کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف کی جناب 5 وکٹیں گر گئی ہیں۔ ایک بڑا دھچکا لگا ہے میری نظر میں ملک ریاض صاحب کو۔ عمران خان نے سائفر کیس میں 28 تاریخ کو اسلام آباد عدالت میں پیش ہونے کا سن کر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی کی رہائی ہو گئی تھی اور پھر گرفتاری ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کو بھی جناب ایک دھچکا لگا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب حامد میر صاحب کو میری نظر میں ان کے اپنے چینل کے اوپر انہوں نے لگا دی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ایک تو ایک بڑی پوسٹنگ ہوئی ہے، تبدیلی آئی ہے فوج کے اندر، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے 2 گھنٹے کا ایک طویل انٹرویو دیا ہے حامد میر صاحب کو، اور اس کے اندر مجھے یہ لگا کہ جیسے جیو کو ہی انہوں نے لگا دیے، جیو پہ ہی یہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا اور جیو کو ہی انہوں نے ایک لگا بھی دی اس کے اندر۔ وہ معاملہ کیا ہے اس کی تھوڑی دیر میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جناب 5 وکٹیں گر گئی ہیں۔ میں تو کہوں گا وکٹیں گر گئی ہیں، کیونکہ بھائی آپ لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ وکٹیں گر گئیں، وکٹیں گر گئیں، وکٹیں گرا دی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی 5 وکٹیں جو ہیں وہ گر گئی ہیں۔ سب سے پہلے میرے خیال میں ذرا جو رات گئے فوج کے اندر یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیتا ہوں۔ لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ تھی کور کمانڈر کانفرنس۔ اور یہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سگنل دیا گیا ہے، سگنلنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ وہ معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی 82ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس، سوری اٹس ناٹ کور کمانڈر کانفرنس، فارمیشن کمانڈر کانفرنس۔ اس کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج پائیدار استحکام اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ انشاءاللہ ذاتی مقاصد کے حصول کی خاطر مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص عناصر کی کوششوں کو ثابت قدمی اور جاری شدہ مثبت اقدامات کے تسلسل کے ذریعے پاکستانی عوام کی مکمل حمایت کے ساتھ شکست دی جائے گی۔ اس موقع پر معیشت کی پائیدار بحالی، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکیومنٹ رجیم کا نفاذ، غیر قانونی غیر ملکیوں کی باوقار وطن واپسی اور قومی ڈیٹا بیس کی حفاظت سمیت غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مختلف شعبوں میں حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ تو اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ جو سب سے پہلا پورشن جو میں پڑھ رہا تھا کہ جی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گرد، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ اب میری نظر میں اس کا اشارہ جو لونڈے لپاڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا اشارہ میری نظر میں ان کی طرف ہے۔ اب وہ کون ہے وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں لونڈے لپاڑوں کے نام تک نہیں لیتا، وہ اس قابل نہیں ہے۔ مزید جو پتہ لگا ہے وہ یہ کہ درپیش چیلنجز کے باوجود گزشتہ کچھ مہینوں میں پاکستان میں اضطراب اور غیر یقینی صورتحال میں کمی، جبکہ امید، اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آیا ہے۔ اب یہ گزشتہ چند مہینوں کے اندر آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہوں نے پارٹیاں بدلی ہیں، کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں، عمران خان صاحب گرفتار ہیں۔ تو فوج جو ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک سٹیبلٹی آئی ہے ملک کے اندر۔ سٹاک مارکیٹ آپ کی جو ہے وہ 58,000 پوائنٹ سے بھی اوپر جا چکی ہے، ڈالر نیچے آ چکا ہے۔ یہ تمام ان اشاریوں کی طرف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور آگے ذاتی مقاصد کے حصول کی خاطر مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص عناصر کی کوششوں کو ثابت قدمی اور جاری شدہ مثبت اقدامات کے تسلسل کے ذریعے پاکستانی عوام کی مکمل حمایت کے ساتھ شکست دی جائے گی انشاءاللہ، شرکا کے کانفرنس کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جناب اس کے اندر جو ہے وہ مینشن کی گئی ہیں۔ اب آپ خود ہی اس کو ڈیکوڈ کر لیجئے کہ یہ کس طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آ جائیں اس رات کے وہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے ایک جنرل کی فوج کے اندر، وہ بیسکلی لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب ہیں۔ اور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور جو ہیں وہ 12 کور یعنی کور کمانڈر کوئٹہ کی جو ذمہ داری تھی وہ نبھا رہے تھے۔ اب ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے اور ان کو NDU یعنی کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ پریزیڈنٹ NDU کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کام کریں گے۔ جنرل آصف غفور جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو اس دوران وہ DG ISPR کا عہدہ ان کے پاس موجود تھا، اور 3 جنرل جو ہیں وہ ہمیشہ مرکز نگاہ رہے۔ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض اور جنرل آصف غفور،
یہ تکون جو تھی نا، یہ عمران خان صاحب، کہا یہ جاتا تھا کہ عمران خان صاحب بیچ میں اور یہ تکون جو ہے وہ ان کے ارد گرد موجود ہے، اور جو ان کے اوپر ایک تو ظاہری بات ہے جو سیاسی منورنگ ہو رہی تھی اس کی ذمہ داری تو جنرل فیض جو ہے وہ نبھا رہے تھے، لیکن جو میڈیا کی منورنگ ہو رہی تھی اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ جنرل آصف غفور کے اوپر آتی تھی، اور ان کا نام جو ہے وہ بڑے فوکس کے اندر رہتے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ آصف غفور صاحب جو ہیں وہ اگلے سال ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور آصف غفور صاحب جو ہیں وہ جب ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا تو obviously he would like to have a graceful exit rather than کہ do something else۔ انہوں نے ظاہری بات ہے ایک جو بطور ڈی جی آئی ایس پی آر جو اپنا عہدہ سنبھالا تھا اس میں بڑی پرومیننس تھی، اس میں لائم لائٹ کے اندر آپ رہتے تھے، میڈیا اینکرز کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے تھے، میڈیا مالکان کے ساتھ بہت انٹریکشنز ہوتے تھے، لیکن نسبتاً یہ جو کور کمانڈر کوئٹہ والی پوسٹ ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا، بیکاز آپ کے یہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، تو بڑا امپورٹنٹ یہ بھی پورٹ فولیو تھا، لیکن اس کی وہ لائم لائٹ نہیں ہوتی جو آبویسلی ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ ایفیلیشن تھی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بات نہیں رہی، تو اب ان کو وہاں سے بھی شفٹ کر کے پریزیڈنٹ این ڈی یو لگا دیا گیا ہے، جو نسبتاً اور بھی ایک لو پروفائل میری نظر میں ایک پوسٹنگ ہے۔ اس کی وہ امپورٹنس نہیں ہے جو ایک کور کمانڈر کوئٹہ کی ہوتی ہے، یا آپ ویسٹرن سائڈ کے اوپر جو اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، امپورٹنٹ پوسٹ یہ بھی ہے لیکن وہ امپورٹنس نہیں ہے میری نظر میں، تو یہ ایک اہم تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اطہر من اللہ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ 41 صفحات پر مشتمل یہ جو عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق ایک کیس تھا اس پہ اپنا ایک اضافی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں انہوں نے کچھ ریز کیے ہیں۔ اس میں اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں جی قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا ہے، انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا ہی اختیار ہے، یہ یقینی بنانا صدر کی ذمہ داری تھی کہ پاکستانی ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں۔ الیکشن کمیشن اور صدر نے 8 فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا ہے۔ 90 دن میں انتخابات نہ کرنے کی آئینی اور عوامی حقوق کی خلاف ورزی اتنی سنگین ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ صدر یا گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا تھا، الیکشن کمیشن کو آئین بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، صدر مملکت اور گورنر کو اپنے منصب کے مطابق نیوٹرل رہنا چاہیے، الیکشن کمیشن صدر یا گورنر کے ایکشن نہ لینے پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ اس میں کہا گیا کہ انتخابات میں 90 دن سے اوپر ایک بھی دن کی تاخیر سنگین آئینی خلاف ورزی ہے، آئینی خلاف ورزی اب ہو چکی اور اسے مزید ہونے سے روکا بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے عوام کو دور نہیں رکھا جا سکتا، وقت پر انتخابات نہ کرانا عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، انتخابات نہ کرا کر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی، 12,56,26,390 رجسٹرڈ ووٹرز کو ووٹ دینے سے محروم رکھا گیا، انتخابات میں تاخیر روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جناب اس سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایک بڑا دھچکا لگا ہے میری نظر میں ملک ریاض صاحب کو، اور وہ معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بیسیکلی بحریہ ٹاؤن کی جانب سے جو رقم جمع کروائی گئی تھی وہ حکومت سندھ کو دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ ادھر جاری ہے رقم۔ 2019 کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا گیا تھا، اسی فیصلے کو انہوں نے برقرار رکھا ہے، اور سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی درخواست خارج کر دی، جبکہ کم زمین ملنے پر مزید ادائیگیوں سے انکار کا موقف بھی انہوں نے مسترد کر دیا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، پیسے دانوں پورے دینے پائیں گے۔ اس میں سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن سے 460 ارب کی عدم ادائیگی کے کیس کی اس میں سماعت ہوئی، جس میں سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی جمع کرائی گئی رقم حکومت سندھ کو دینے کا حکم جاری کیا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے متفق ہیں کہ یہ رقم سپریم کورٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، بیرون ملک سے آنے والی رقم حکومت پاکستان کو جائے گی، مجموعی طور پر 65 ارب میں سے بیرون ملک آئے 35 ارب وفاق کو ملیں گے، جبکہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے جمع 30 ارب روپے سندھ حکومت کو ملیں گے۔ اس میں کہا گیا کہ بیرون ملک سے بھی 35 ارب روپے سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں آئے تھے، بیرون ملک سے رقم بھیجنے والوں کو عدالت نے ان کو نوٹس بھیجنا لازم سمجھا، نوٹس کے جواب میں صرف مشرق بینک نے جواب جمع کرایا۔ ملک ریاض کی متفرق درخواستوں میں بتایا گیا کہ نیب معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے، عدالت کے لیے مناسب نہیں ہوگا نیب میں زیر التوا معاملے پر آبزرویشن دے، ملک ریاض کی متفرق درخواست نپٹا دی جاتی ہے۔ عدالت نے سپریم کورٹ کو 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا، فیصلے پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 22 مارچ 2019 کے فیصلے میں سب واضح ہے، اگر اس آرڈر کے تحت ڈیفالٹ ہوا تو وہ ڈیفالٹ ہی تصور ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ۔
اس سے قبل سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے معاہدہ ختم کرنے اور عدالت سے اپنا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی تھی. دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور بحریہ ٹاؤن کے وکیل سلمان اسلم بٹ کے درمیان کئی بار تلخ کلامی اور تکرار بھی ہوئی. چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں آئے پیسے مزید رکھے نہیں جا سکتے. اگر کوئی بھی فریق سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی رقم کا دعویٰ نہیں کرتا تو حکومت پاکستان کو ٹرانسفر کر دیں گے. پیسہ سرکار کے پاس جائے تو سرکار جانے اور بحریہ ٹاؤن جانے. سپریم کورٹ کا بحریہ ٹاؤن کے مد میں آئے پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جسٹس اطہر ملانا نے کہا کہ سپریم کورٹ کا اپنے اکاؤنٹ میں یوں پیسے رکھنا غیر آئینی عمل ہے. بحریہ ٹاؤن اچھا یہ غیر آئینی عمل تو پھر ظاہری بات ہے سابق چیف جسٹس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ انہوں نے کروایا تھا ثاقب نثار صاحب نے. بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے کہا کہ جی یہ پیسہ زمین مالکان کو جانا چاہیے. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک مثال ہے جس کا آپ برا نہ منائیے گا. ایک ڈاکہ پڑتا ہے اور ڈاکو پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے. کیا سپریم کورٹ ڈاکے کے پیسے رکھ کر شریک جرم بن سکتی ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. اب آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ اس میں ڈاکو جو ہے وہ کسے کہا گیا ہے. اور اس کے بعد اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے چند اینکرز ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. عدالت نے برطانیہ سے آئے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ایک شہری کی جانب سے دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کے بعد یہ خارج کر دی. اچھا میں اسی لیے آپ اب آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک فائن ہے, یہ ایک پینلٹی ہے جو اس شخص کو لگی ہوئی ہے ملک ریاض کو. اور ہمارے یہاں پہ اس وقت میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر مختلف نام جو سرکولیٹ ہو رہے تھے کہ یار اس نے انٹرویو کیا ہوگا, یار اس نے انٹرویو کیا ہوگا. اور یہ بالکل وہی والی ریس ہے کہ جس کے اندر اور کس بنیاد کے اوپر, مطلب کس بنیاد کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں نے انٹرویو کیا ہوگا, فلاں انٹرویو کیا ہوگا, کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ ملک ریاض کے بہت قریب ہیں. آپ ذرا ایفیلیشن دیکھیے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈاکے اور ڈاکو کی ایگزامپل دے رہے ہیں یہاں پہ, اور ہمارے یہاں ان اینکرز کو بغیر میں نام لیے ان اینکرز کو ملک ریاض کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے. یار اس نے انٹرویو کیا ہوگا, اے بڑا قریب ہے ملک ریاض سے, اے بہت قریب ہے ملک ریاض سے. یہ حالت ہے, اندازہ کیجئے ذرا. اچھا جی, اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں عمران خان کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا. محمد بشیر جو جج ہیں احتساب عدالت کے, انہوں نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. عمران خان کے وکیل لطیف کوسہ, ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی اور دیگر متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے نیب کی جانب سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کی اور عمران خان کو پیر کے روز دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا گیا. نعیم پنچوتا صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سائفر کیس میں 28 تاریخ کو اسلام آباد عدالت میں پیش ہونے کا سن کر خوشی کا اظہار کیا ہے. خاور مانیکا کے انٹرویو پہ انہوں نے کہا کہ یہ انٹرویو متوقع تھا. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کی جانب سے 28 نومبر کو عمران خان کو پیش کرنے کا حکم پر عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کی رہائی ہو گئی تھی اور پھر گرفتاری ہو گئی. ان کے بھائی عاقف اللہ کے مطابق اسد کیسر کو چارسدہ پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا. انہیں سوابی جیل سے حراست میں لیا گیا. اس سے پہلے اینٹی کرپشن عدالت نے ان کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا. گجو خان میڈیکل کالج سوابی کے لیے سامان کی خریداری میں خود بٹ کا ان کے اوپر الزام تھا. اب پتہ نہیں کس کیس کے اندر جو ہے انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے. عمر ایوب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لکھتے ہیں کہ میاں والی سے سابق رکن قومی اسمبلی امجد خان نیازی نے 3 روز قبل خود کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حوالے کیا. انہوں نے پولیس اور میڈیا کی موجودگی میں واضح طور پر بیان دیا کہ ان کی صحت و سلامتی عدالت کے ذمہ ہے. کل اور اس سے پچھلے روز رات کو انہیں نامعلوم افراد کی جانب سے ان کے سیل سے نکال کر ایک نامعلوم مقام پر لے جایا گیا, جہاں انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ نہایت قابل مذمت ہے. عدالت کو اس کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے تعین اور ان کے کڑے محاسبے کے لیے تحقیقات کا اہتمام کرنا ہوگا. جب عدالتی پناہ اور حفاظت میں سے لوگوں کو اچک لیا جائے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو قانون عملاً وفات پا جاتا ہے اور پورا عدالتی نظام ایک تماشا بن کر رہ جاتا ہے. ایسے واقعات ان ممالک میں پیش آتے ہیں جہاں پورا سماجی و حکومتی نظام تباہی و بربادی کی آخری حدوں تک پہنچ جائے اور کسی بھی لمحے بکھرنے کو ہو. تو یہ جو ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد خان نیازی کے حوالے سے. اس کے علاوہ لاہور سے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے 2 امیدوار اور ٹکٹ ہولڈرز نے پارٹی چھوڑنے کا جناب اعلان کر دیا. عبد الکریم خان اور خالد گھرکی, انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے. شیخ ابورہ سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کے امیدوار ملک محمد اقبال, انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی. ننکانہ صاحب سے پی ٹی آئی کے این اے 111 اور پی پی 132 کے امیدوار طارق محمود باجوہ نے بھی پارٹی چھوڑ دی. قصور سے پی ٹی آئی کے این اے 131 کے امیدوار ندیم ہارون نے بھی
پارٹی سے اپنی راہیں جدا کر لیں. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے بھائی؟ 1 2 3 4 5 وکٹیں ہیں جناب اب تک پاکستان تحریک انصاف کی جو گر گئی ہیں. اس کے علاوہ زاہد گشگوری صاحب ہم نیوز کے ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہیں. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ بلکہ ریسرچ ہے جو انہوں نے شیئر کی ہے, کریڈٹ ان کو جاتا ہے. میں صرف ان کی خبر جو ہے میں ساتھ ساتھ پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ میں 230 سابق ممبران اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کو اب تک چھوڑ دیا ہے. 230 وکٹیں گر چکی ہیں پی ٹی آئی کی. سابقہ ارکان قومی صوبائی اسمبلی کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے. اس تحقیقات کے مطابق پی ٹی آئی کے 65 سابق ممبران پارٹی کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں, جبکہ 183 سابق ممبران پارٹی نے ہم انویسٹیگیشن ٹیم کو واضح طور پر بتایا کہ وہ پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. رواں سال گو کا شکار 65 میں سے 50 سابق ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کا تعلق پنجاب, 5 کا سندھ, جبکہ 10 ممبران کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. تو اگر آپ کمپیئر کریں تو سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ پنجاب سے ہوئی ہے پی ٹی آئی کو. خیبر پختونخوا پھر بھی 10 جو ہے کوئی اتنا بڑا نمبر نہیں ہوتا کمپیریٹیولی, تو پنجاب میں جو ہے وہ زیادہ بڑا ڈینٹ لگا ہے. تحریک انصاف نے 2018 کے عام انتخاب میں مجموعی طور پر پارٹی نے 478 قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کی تھیں, اور ان 478 سیٹوں میں 371 ممبران نے قومی اور صوبائی اسمبلی کا براہ راست انتخاب جیت کر کامیابی حاصل کی, جبکہ جماعت کی 107 مخصوص سیٹیں خواتین اور اقلیتی ممبران کو جو ہیں وہ ملی تھیں. اب تک 230 سابق ممبران پارٹی چھوڑ کر دوسری سیاسی جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون میں 60 سابق ممبران, استحکام پاکستان پارٹی میں 70, پاکستان پیپلز پارٹی میں 25, تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک صاحب والی 40, ایم کیو ایم میں 10, عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام میں 5 ممبران اب تک شامل ہو چکے ہیں. اور وفاقی دارالحکومت سے تینوں سابق ممبران قومی اسمبلی پارٹی کو خیر بات کہہ چکے ہیں, جس میں آپ جانتے ہیں کہ اسد عمر اور عامر کیانی یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اب تک 230 افراد جو ہیں جو ایکچولی پارلیمنٹیرینز سے وہ اب تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو بھی جناب ایک دھچکا لگا ہے, صرف پی ٹی آئی نہیں ہے. سابق صوبائی وزیر اختر جدون نے وہاں پہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. دس از ویری ریئر کہ پیپلز پارٹی سے کوئی اٹھ کے نون لیگ میں چلا جائے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو رہنما اور سابق صوبائی وزیر ہیں اختر جدون, انہوں نے مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن اور نہال ہاشمی کی شمولیت کے پروگرام میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ شرکت بھی کی. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے مری میں ورکر سے خطاب کیا کنونشن سے. انہوں نے کہا میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا, 20 سال کے 20 سال کے نامکمل منصوبے ہم نے مکمل کیے. ہم نے کوئلہ نکالنا شروع کیا, بجلی کا کارخانہ لگایا, کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں. ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. پاکستان گرے لسٹ میں تھا, ہم وائٹ لسٹ میں لے کر آئے. خیر یہ وائٹ لسٹ میں لانے والا جو پورا کام تھا وہ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا تھا. کم از کم اتنا کریڈٹ آپ پی ٹی آئی کو دیجیے. انہوں نے کہا ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ختم کیا. ہم نے گزشتہ دور حکومت میں ملک میں تباہی پھیر دی گئی. ہم نے کسی ملک سے پیسہ نہیں مانگا. قوم کو دھوکہ دیں اور توقع کریں کہ اللہ معاف کرے گا, تو ایسا نہیں ہے. حکومت میں آنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بول کر ووٹ لو اور پھر کچھ نہ کرو تو پھر اللہ کو بھی جواب دینا ہے. جو بات کہیں سوچ سمجھ کر کہیں اور پھر اس کو پورا کریں. تو یہ جناب بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ دیا ہے حامد میر صاحب کو. میرا خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرویو آصف علی زرداری صاحب کے اگر کسی نے کیے ہیں تو شاید حامد میر صاحب نے کیے ہوں گے. باقی دیگر صحافیوں کو بہت کم صحافی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے. حامد میر صاحب کے پاس سب سے زیادہ ایکسیس ہے اس چیز کا. اچھا باقی تو کافی حد تک ادھر ادھر کی باتیں ہیں. ایک جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ محسن نقوی جو ہے وہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا میں یہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں, اب دوبارہ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی جو ہے وہ میرا بیٹا ہے. یہاں پہ حامد میر صاحب نے ان سے کہا کہ جی سوال ایکچولی یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں نگراں حکومت نون لیگ کی پراکسی ہے. تو آصف علی زرداری نے کہا کہ ان بیچاروں کو پتہ کم ہے. تو حامد میر صاحب کہتے ہیں ندیم افضل چند کو پتہ کم ہے کیونکہ ایکچولی انہوں نے بات کی تھی. تو انہوں نے کہا آصف علی زرداری کے ندیم افضل چند کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے. تو پارٹی کے کو چیئرمین کی جانب سے ندیم افضل چند کے بارے میں یہ ریمارکس دیا گیا. انہوں نے کہا آج بھی کہتا ہوں کہ محسن نقوی میرا بیٹا ہے. تو میرے خیال میں اس کے بعد اس انٹرویو کے بعد آج کے بعد پیپلز پارٹی کم از کم پنجاب کی نگراں حکومت کے حوالے سے کوئی کمپلین نہ کرے آج کے بعد, کیونکہ آپ کے کو چیئرمین اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بلاول بھٹو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بلاول جو ہے وہ
وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ بابا آپ کو کچھ نہیں پتہ، اور لیکن انہوں نے کہا کہ تجربہ جو ہے وہ تجربہ ہی ہوتا ہے، مطلب ٹھیک ہے بلاول جو ہے ابھی سیکھ رہا ہے، بہت کچھ سیکھ بھی چکا ہے. اور انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی بات کی کہ بلاول جو ہے نا وہ 3 پی والی جو پیپلز پارٹی ہے نا، پی یہ اس کے چیئرمین ہیں، لیکن وہ جو پی 4 والی پی ہے جس نے ایکچولی ٹکٹ دینے ہیں، اس کی ٹکٹ جو ہے وہ میں نہیں دینے، یہاں تک کہ بلاول کو بھی ٹکٹ میں نہیں دینا ہے. تو ایک قسم کا ابا جی نے جو ہے وہ صاحبزادے کو بتایا ہے کہ آپ کی جگہ یہ ہے، ٹکٹ الٹیمیٹلی میں ہی دوں گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی اگلی دفعہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، اور نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ جے یو ایف اے، کوئی بھی جماعت. تو انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں جو عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد لانا بالکل صحیح فیصلہ تھا، آج بھی وہ اس کے اوپر قائم ہے. انہوں نے کہا شہباز شریف سے میں کافی امپریس تھا، وہ صبح 6 بجے اٹھتے تھے اور رات کے 8 بجے تک جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آئی جی آئی حمید گل نے ہمارے خلاف بنائی تھی، اس کے باوجود پی 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 جیت گئی. آئی پی پی جہانگیر ترین نے بنائی، میڈیا والے پارٹی نہیں بناتے، پارٹی کا حصہ بنتے ہیں جس طرح آپ کے دوست کسی کا حصہ ہیں. اب یہ جب انہوں نے بات کی نا جس طرح آپ کے دوست کسی کا حصہ ہیں، تو وہ لگا یہی کہ انہوں نے حامد میر صاحب کے دوست یعنی کہ جو چینل کے اونر ہیں میر شکیل الرحمان، میر ابراہیم، یہ ان کو انہوں نے لگائی ہے. بلکہ عماد یوسف جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ایئر وائی نیوز کے، انہوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا کہ ایک زرداری جیو پر بھاری، کہ یہ جیو کو لگائی ہے انہوں نے. ایکچولی میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کامران خان صاحب جب ایک زمانے میں کیا کرتے تھے، آج کامران خان کے ساتھ جو اب آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہو چکا ہے، تو جب وہ اس وقت وہاں پہ کیا کرتے تھے اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت پوری ایک کیمپین چل رہی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، اور خاص طور پہ کامران خان صاحب کے شو کے خلاف. اور یہ وہ عجب کرپشن کی غضب کہانیاں، یہ وہ والی کیمپین تھی جس کو کامران خان صاحب روز رات کو لے کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے. تو پیپلز پارٹی کے حلقے یہ سوچتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں لانا، میں انج کر کے گل کروں گا، کہ پیپلز پارٹی کے حلقے سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی وہ ہو رہا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہو رہا تھا. تو یہ آصف علی زرداری صاحب کا یہ پرانا درد ہے، پرانی تکلیف ہے، پرانے زخم ہے جس کا گلہ کیا ہے. اور حامد میر صاحب کو میری نظر میں ان کے اپنے چینل کے اوپر ہی انہوں نے لگا دی کہ جناب اس طرح ہے. خیر، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.